العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ربیع الآخر، جس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، اس کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں کے ساتھ نسبت ہے، یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ اس مہینے منایا جاتا ہے۔ میلاد کے مہینے میں اس آقا کا میلاد منایا جاتا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور بڑی 11ویں اس ولی کی منائی جاتی ہے جو اگلے پچھلے تمام ولیوں کا سردار ہے۔ حضور غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو جس طرح میلاد آتا ہے تو میلاد کے خلاف کچھ مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو ان کے خلاف بھی لوگ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے، وہ موضوع ہے کہ تصوف کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، کہ صوفیہ اکرام، تصوف، پیری مریدی، یہ جو روحانی ایک پورا شعبہ ہے، اس کے اوپر جو منکرین اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات کیا ہیں اور اس کے جوابات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اعتراضات کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اور صوفیہ کرام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ شروع سے ہی صوفیہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے لوگ آتے رہے ہیں اور صوفیہ کرام نے ان کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ امام شارانی بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں، اور ایز اے فقہ کے اندر بھی ان کی کمال حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں گروہ صوفیہ کے خلاف ہر زمانے میں برابر صف آرائی ہوتی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر ان صوفیہ نے ترقی کی، جس مقام پر ان صوفیہ کو رسائی ہو جاتی ہے، عام عقلوں والے اس مقام کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، لیکن یہ صوفیہ کرام ان منکرین کی باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہم ہوتے ہیں نا، جیسے ہمیں کوئی اعتراض کرے ہوئے ہیں جی کیوں کیتا ہی، حالانکہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ کام جو ٹھیک بھی ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ ثواب کا بھی کام ہوتا ہے، ہم دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھڈو یار، ہم بھی تنقیدہ لوگ ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن امام شرانی فرماتے ہیں کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ پہاڑ کی طرح ثابت رہتے ہیں، وہ منکرین کی باتوں کے اوپر کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کرام کا مقام و مرتبہ جب عام عقل والے نہیں سمجھ پاتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یقین جو ہو سکتا ہے
کرامت کسی کو بیان کرو نا کہ یار وہ صوفی جو تھا وہ اس طرح تھوڑے وقت میں وہ فلاں جگہ پہنچ گیا. تو آج کل کے پڑھا لکھا طبقہ اور جو منکرین لوگ یا گمراہ مولویوں کی تقریریں سننے والے وہ اس کے اوپر ممیز بنا لیتے ہیں, میمز بنا لیتے ہیں, اور میمز بنا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو یا مولوی کی وجہ عقل ہی نہیں آتی ہے, گالا مولوی جرا کہہ رہے ہیں وہ کیویں ہو سکتا ہے, اینج ہوئی ہے تے اینج ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کمپیوٹرائز چیزوں کو جب وہ اپناتے ہیں اس وقت کبھی نہیں کہا کہ یار ہے کہ گل ہوئی اسی ہاتھوں فون کرنے امریکہ کال مل جاتی ہے ساری فون تے گل ہو جاتی ہے. این کوئی نہیں کہتا یار عقل ہی نہیں آتی. آج سے 100 سال پیچھے چلے جائے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنا موبائل ترقی کر لے گا اتنا. اس زمانے میں اگر کوئی ولی یہ کہتا کہ میں نے یہاں سے فلاں ولی کے ساتھ بات کی ہے تو سارے اس کا مذاق اڑاتے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج اس ترقی یافتہ دور میں جب سائنسی ترقی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اور حدیثوں میں قیامت کے قریب سائنسی ترقی کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جوتے کا تسمہ وہ کلام کرے گا, گھر کے برتن وہ بولیں گے, اور بندے کو گھر کے پیچھے جو کچھ ہوا ہوگا اس کی خبریں دیں گے. سائنسی ترقی اس قدر ہوگی کہ بے جان چیزیں بھی بولیں گی. حدیثوں میں آیا اس وقت بھی منکرین یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہے کیویں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج کوئی اللہ کا ولی کہے, کوئی کتاب کی کرامت بیان کی جائے تو اس کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے, یار سمجھ نہیں آتی ہے کیویں ہو سکتا. تو جس طرح معجزات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی عقل میں نہیں آتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے صدقے ان کی امت کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو بھی تصرفات عطا فرماتا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتے. لیکن اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے, کثیر احادیث اس کے اوپر ہے. اسی طرح تذکرۃ الاولیاء ایک بڑی پیاری کتاب ہے, کافی پرانی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 85 کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اولیاء کرام کو دیوانہ کہتا تھا کہ اولیاء وکل وکل کوئی نہیں ہوندی, عجیب ہی رکھتا کر دینے. تو حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگوٹھی اسے دے کر فرمایا کہ بٹیارے کی دکان پر ایک دینار میں فروخت کر دو. لوہے والی دکان کے پاس جا کر یہ انگوٹھی لو اور اس کو 1 دینار میں فروخت کر دو. وہ جو منکر تھا ولیوں کا, اس نے وہ انگوٹھی لی اور لوہار کی دکان پر چلا گیا اور کہا کہ لو جی 1 دینار کی یہ انگوٹھی خرید لو. وہ لوہار تھا, لوہار نے اپنے حساب سے اس انگوٹھی کو دیکھا کہ یار اس کے اندر لوہا کتنا ہے یا اس کے اوپر جو بھی شے وہ کتنی ہے. اس نے کہا 1 دینار تو بڑا زیادہ ہے, 1 دینار بہت زیادہ ہے, کچھ کم کر, 1 دینار سے کچھ کم کر. وہ واپس لے آیا انگوٹھی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی انگوٹھی اس کو دے کر کہا کہ اب یہ انگوٹھی سونار کے پاس لے کر جا, اب یہ انگوٹھی سونار کے پاس لے کے جا. تو سونار نے اس انگوٹھی کی قیمت 1000 دینار لگائی. لوہار نے کتنی لگائی؟ 1 دینار سے بھی کم. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی منکر کے ہاتھ وہ انگوٹھی بھیجی, کس کے پاس؟ سونار کے پاس, کہ اس سے جا کر ریٹ لگواؤ. اس نے کتنا لگایا؟ 1000 دینار. دینار سونے کی سکے کو کہتے تھے, سونے کے سکے کو. تو اس نے کہا 1000 دینار لے لو. تو وہ پورا دونوں صورتیں دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس منکر سے فرمایا, کتاب میں لکھا ہے, فرمایا کہ جو بٹیارہ تھا نا, جو لوہار تھا, وہ انگوٹھی کی قیمت سے آشنا نہیں تھا.
جس طرح تم اولیاء کے مراتب سے آشنا نہیں ہو. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح تم اولیاء کے شانوں کو نہیں نہ سمجھ سکتے، اور اسی طرح لوہار جو تھا وہ اس انگوٹھی کی شان کو، اس کی قیمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے ریٹ کم لگایا. وجہ یہی ہے کہ جب ہمارا نہ عبادت کا ذوق ہو، نہ ہمیں عبادت میں وہ روحانیت ملے جو صوفیہ کو ملتی تھی. ہمیں تو جب صوفیہ کے جو صحابہ کے واقعات پڑھیں کہ یار وہ ساری ساری رات نوافل پڑھتے تھے، ساری ساری رات جو تھے وہ قرآن پڑھتے تھے، تو اسی کہیے یار بڑی گل ہے یار، ساڈے کو تو نہیں ہو سکتا، ساڈے کو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہمارا وہ ذوق ہی نہیں ہے، ہمارا وہ روحانی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے. جن کا وہ روحانی مقام و مرتبہ تھا، جس طرح ہمیں کھانے پینے میں لذت آتی ہے، اللہ والوں کو اس سے بڑھ کر لذت اللہ کی عبادت میں آتی ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسالہ کشیریہ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے سے درس دیتے تھے. تصوف کا جو بنیادی رسالہ، جس کو بنیادی کتاب کہیں، کہ تصوف کے اوپر سب سے پہلی بنیادی کتابوں میں رسالہ کشیری ہے. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. آپ رسالہ کشیریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوڑھے لوگوں کی صحبت سے نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. کتنی کمال کی بات. فرماتے بوڑھے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھو گے تو نیکوں کے بارے میں کیا آئے گی؟ بدگمانی آئے گی. جو بندہ گمراہ لوگوں کی تقریریں سنے گا، اس کو صوفیہ کے بارے میں، اس کو صحابہ کے بارے میں، اس کو اہل بیت کے بارے میں کیا آئیں گی؟ بدگمانی آئیں گی. وہ زبان دراز، وہ نہیں میں نہیں مانتا، نہیں انج نہیں ہو سکتا، نہیں ایویں گلاں ایویں مولویوں نے کسے کہانیاں بنائی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ صحبت بری ہوتی ہے. جو بندہ رشوت خوروں کے درمیان بیٹھے گا نا، وہ دیکھے گا چاروں طرف وہ سارے لوگ رشوت لے رہے ہیں، تو وہ یہ بدگمانی کرے گا کہ ساری دنیا رشوت ہی کھاندی ہے. جو بندہ خود فراڈیہ ہوگا نا، اس کو یہ لگے گا کہ ساری دنیا فراڈ کر رہی ہے، اس واسطے میرا فراڈ کرنا بھی کوئی بڑی گل نہیں. کیوں کہ ساری فراڈ کر رہے ہیں. جو بندہ ملاوٹ کرنے والا ہوگا اسے لگے گا ساری مارکیٹ ہی ملاوٹ کرتی ہے، ساری مارکیٹ کی 2 نمبر چیز بیچتی ہے، اگر میں نہ 2 نمبر چیز بیچی تو میرا تو کاروبار ہی نہیں چلنا. وجہ کیا ہے؟ بوڑھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بری سوچ پیدا ہوتی ہے. جو بندہ بے نمازیوں کے درمیان بیٹھے گا، وہ نمازیوں کے بارے میں کیا کرے گا؟ بدگمانی کرے گا. ہوتا نہیں؟ جو خود بے نمازی ہو نا، وہ چھڈ ہے نمازیاں نو، انہاں دی کیڑی قبول ہوندی ہے، وہ اینے حقوق طلب کرتے ہیں، انہاں نے کہڑا بخشیا، وہ مولویاں دے کہڑے چنگے ہوندے نے، مولوی تو چندے کھاندے نے، مولوی انج کرتے ہیں، مولوی دہشت گردیاں کا کتنے الزام لگاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ صحبت بری ہوتی ہے. اور جو بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں. اپنے گناہوں کا اعتراف نصیب ہو جانا، بندہ یہ اعتراف کر لے کہ مولا میں گناہ گار ہوں، یہ اس دور کی بہت بڑی نعمت ہے. بڑے سے بڑا فراڈیہ اپنے آپ کو مجاہد اعظم سمجھے بیٹھا ہوا ہے، اپنی حرام کرتوتوں کو سمجھتے ہم جہاد اعظم کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کو دین کے نام پر جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں. ہر تیسرا چوتھا بندہ سلامی ٹچ دے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بندہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. کوئی بے نمازی روزے نہیں رکھتے تو وہ اسی سے سرکار دے امتی ہیں، اسی سے بخشے ہی جانا. اتنی بے باکی. وجہ کیا ہے؟ صحبت بری ہے. نیکوں کی صحبت ہوگی، بندہ کسی اچھے بندے کی صحبت میں، کسی
ایماندار بندے کی صحبت میں بیٹھے گا تو بندے کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ تو اصل وجہ یہی ہے۔ اسی طرح جو اعتراضات ہیں اس میں سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو صوفی بن گئے، یہ جو سلسلے شروع ہو گئے، چشتی، قادری، سہروردی، یہ سارے تو بدعت ہیں، ایسے ہی لوگوں نے بنا لی ہیں۔ اب سعودیہ کے اندر ایک مولوی کالے رنگ کا چھوڑا ہوتا ہے، جو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بیچارے عام سے بندے کو بٹھا کر اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، وہ اگر کہے گا جی میرا نام قادری ہے تو پھر اسے پوچھے گا کہ یہ صحابہ کرام کیوں نہیں قادری تھے، صحابہ کرام چشتی کیوں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے، پھر اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں میں عام کرتا ہے کہ یہ تو فرقے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، اور یہ سارے کے سارے ایسے ہی بعد میں نکل آئے، صحابہ کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بیسیکلی تصوف جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے نکلا ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنا باطن صاف کیا، اس کی جزا یہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا کیا کیا، تزکیہ کیا۔ اپنے باطن کو پاک کر لینا یہ تزکیہ ہے، اور اسی کا نام ہے تصوف۔ تصوف کوئی نئی شے نہیں ہے۔ جس طرح ہم عربی گرامر سیکھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، صحابہ تو نہیں نہ جاتے تھے عربی سیکھنے کے لیے، صحابہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے مدرسے تو نہیں جاتے تھے نا۔ جس طرح شریعت کے احکام سمجھنے کے لیے استاد رکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو عربی گرامر سکھاتا ہے، وہ اس کو حدیث کا معنی بتاتا ہے، وہ اس کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن کا معنی بتاتا ہے، اسی طرح ایک روحانی دنیا ہے، ایک باطن کا تزکیہ ہے جس میں حسد، جس کے اندر بغض، کینہ، اس کی نشاندہی کروائی جاتی ہے، اس باطن کو پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بندہ جو ہے وہ ولی کامل کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو خود کامل تھے، سرکار کی بارگاہ میں جا کر کیا سیکھتے تھے؟ اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرتے تھے اور اپنا باطن بھی ٹھیک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ صحابہ کے باطن کا کیا معیار تھا، کس درجے کے اپنے باطن کے اعتبار سے بلندیوں پہ تھے کہ حضرت ثوبان نے کہا کہ ہم جب سرکار کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، کہ جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ، آخرت کی یاد اور بندہ خدا سے ڈرنے والا ہو جائے، یہ ہے تصوف۔ اور بندہ فرائض و واجبات کے ساتھ نماز ادا کرے، فرائض و واجبات کے ساتھ روزے رکھے، حج کرے، یہ ہے شریعت۔ تصوف بھی شریعت کے ہی پابند ہے، شریعت سے ہی نکلا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ظاہری احکام یہ کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنے میں قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، تم نے وضو کرنا ہے، تم نے سجدہ کرنا ہے، تم نے رکوع کرنا ہے، اور تصوف کہتا ہے نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے رب کو دیکھ رہے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح رب کی بندگی کرے کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس مقام کے اوپر تو نہیں جاتا، تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر کے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ تصوف کوئی اور شے نہیں۔ تصوف چرس بھنگ پینے کا، لمبی زلفیں رکھ کر ناچنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو تصوف کو بدنام کرا دیا ہے۔ تصوف گدی نشین ہو کر عورتوں کو دم کرنا، عورتوں کو چھونا، عورتوں کے ساتھ بدفعلیاں کرنا، اس کا نام تصوف نہیں ہے۔ یہ تو جاہل پیروں کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ تصوف یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ
صوفیہ کرام کی بارگاہوں میں حاضری دیتے دیتے اپنا شہر چھوڑ کر اپنا باطن پاک کرنے کے لیے حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی عرصہ رہے، رب کی معرفت پانے کے لیے رہے، اور جب وضو کروا رہے تھے اپنے مرشد کو تو دل میں آیا جب سب کچھ رب دینے والا ہے تو ہم ان صوفیہ کا کیوں اتنا ادب کرتے ہیں، کیوں اتنی خدمت کرتے ہیں؟ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں کہ میرے مرشد نے جب یہ میرے دل کی بات کو سمجھ لیا، کشف ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اے علی حجویری، اے علی، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام عطا کرتا ہے تو اس مقام سے پہلے نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے، کہ اس مقام کے لیے کیا ہو، پہلے کچھ تیاری کرو، پہلے کچھ سیکھو، پھر وہ مقام ملتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے کیا کہا تھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیہ نے مانگا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے، تو سرکار نے جنت بھی دی، اور پھر کیا کہا؟ نوافل کے ذریعے میری مدد کرو، کہ تجھے وہ مقام تو مل گیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ تم نوافل چھوڑ دو، بلکہ کیا کرو، اب نوافل کے اوپر پابندی کرو، کہ یہ جو مقام ہوتے ہیں یہ صرف فرائض و واجبات سے نہیں ملتے، اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آج کوئی کامل بڑا ڈاکٹر جب بنتا ہے تو اسے آپ انٹرویو لیں، کسی وکیل سے انٹرویو لیں تو وہ کہے گا کہ میں ایک عرصہ سینئر ڈاکٹر کے پاس رہا، ایک عرصہ میں سینئر وکیل کے پاس رہا۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ ولیوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو پھر وہ کوئی مقام و مرتبہ پاتے ہیں اور اپنے باطن کو اس طریقے سے پاک کرتے ہیں۔ جب وہ پاک ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو مقام ان کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو تصوف کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، قرآن پاک کی وہ آیت ہے اور حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح تصوف کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے شاید منافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جعلی پیر بھی جس طرح کہتے ہیں وہ شریعت ہو رہے تے تصوف ہو رہے، وہ تسی ظاہر دیاں گلاں کردے ہو، اسی باطن والیاں گلاں، وہ تسی ایتھے نماز پڑھدے ہو، تسی مدینے پڑھنے، یہ اس طرح کے ڈھکوسلے مارتے ہیں۔ سنیں تصوف کے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تصوف کی جڑ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو۔ تصوف کی جڑ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو لازم پکڑو۔ جو چیز شریعت کے مخالف ہوگی وہ تصوف کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کسی کی کرامت جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرامت نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی ہے۔ کرامت وہی جو شریعت کے مطابق ہو۔ یہ کرامت نہیں ہے کہ میرا پیر چرس بھی پی لوے تو انہوں نشہ نہیں ہوتا، یہ کرامت نہیں ہے۔ میرا پیر نہاندا بھی نہیں تھے انہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کرامت نہیں۔ میرے پیر نو ٹھنڈ نہیں لگتی، یہ کرامت نہیں ہے۔ کہ ننگا بندہ پھرتا رہے اور کہے مینوں ٹھنڈ نہیں لگتی، اس طرح کے کئی کافر ہیں۔ کافروں کے اندر بھی کئی، ہندوؤں کے اندر کئی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ننگے رہتے ہیں، ان کو بھی ٹھنڈ نہیں لگتی۔ تو یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف وہ جو شریعت کے مطابق ہو، کرامت وہ کیا ہو جو شریعت کے مطابق ہو۔ یہی بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کی جڑ تصوف کی کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سانو پیراں مریداں دی کی لوڑ ہے، پیری فقیری دی کی قرآن و حدیث کافی نہیں؟ ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ یار قرآن و حدیث میں سارا کچھ ہے تو کیا ضرورت ہے پیری مریدی، پیر پکڑنے کی، تصوف اختیار کرنے کی؟ جب ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، جب ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پیری فقیری کی؟ اسی طرح یہ بھی کہ اور سانفے کی ضرورت ہے فقہ حنفی دی، سانو کی ضرورت ہے شافعی ہونے کی، حنبلی ہونے کی، بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ جو بھی یہ جملہ بولے تو آپ اس کے سامنے قرآن رکھ دیں، ترجمے کے بغیر والا قرآن، ترجمے کے بغیر والا قرآن اس کے سامنے رکھ کے کہو کہ یار یہ
پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی کرو اور اس کے معنی بھی بیان کرو. اور میں تم سے اپنا مسئلہ پوچھتا ہوں نماز کا، روزے کا، مجھے یہ قرآن سے نکال کر دکھاؤ. جتنے بھی گمراہ مولوی ہیں جو اس طرح لوگوں کو قرآن کے نام پر لوگوں کو حدیثوں سے بھی دور کرتے ہیں، لوگوں کو فقہ حنفی سے بھی دور کرتے ہیں، لوگوں کو تصوف سے بھی دور کرتے ہیں، جو مولوی قیامت تک قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ اپنی طرف سے کر دیں اور اس کا صحیح معنی بیان کر دیں تو مجھے پکڑ لیں. چند آیتیں رٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو ہی پڑھتے رہتے ہیں. آگے قرآن پاک جو سمندر ہے علم کا، قرآن پاک میں سارا کچھ ہے، لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ اے سمندر ہے، یہ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ہر بندہ غوطہ لگا کر وہ ہیرے نکال لائے گا؟ نہیں لگا سکتا. غوطہ زن کی، پھر جس کو نیچے جا کر سارا تلاش کرنے کا کوئی نقشہ ہوگا، کوئی یہ شے ہوگی، وہ چیز جا کر خزانہ نکالے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن میں سب کچھ ہے، الحمدللہ ہے، لیکن ہر جاہل بندہ، ہر تیسرا چوتھا بندہ قرآن سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں حدیثوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت پڑتی ہے. مزید اگر کسی حدیث کا، کسی قرآن کی آیت کا مطلب نہ سمجھ آتا ہو تو بڑے بڑے ائمہ کرام نے اس آیت کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں جو فرمایا ہوتا ہے، ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے کہ اس حدیث کا، اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. اس وجہ سے فقہ بنتی ہے، اس وجہ سے تصوف بنتا ہے کہ ہمیں ان کے ذریعے سے اس قرآن کے بارے میں، اس حدیث کے معنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. عمل سب نے آخر میں کس کے اوپر کرنا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے اوپر ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو واضح طور پر حدیثوں میں نہیں آئے، جو واضح طور پر قرآن میں نہیں آئے، تو جو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ صحابہ کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں جو قیامت تک آئیں گے، قیامت تک جو مسائل آئیں گے. اب صحابہ کے دور میں تو روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانا نہیں تھا. اب اگر ایک بندہ کہ میں بس قرآن و حدیث کو مانوں گا، تو اس کو کہو کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو وہ بھی قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. اگر نہیں ٹوٹتا تو وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرو. ٹوٹتا ہے تو وہ بھی ثابت کرو، اگر نہیں ٹوٹتا تو بھی ثابت کرو. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کہے گا ٹوٹتا ہے تو حدیث سے ثابت کرے، یا یہ کہے گا کہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی حدیث سے ثابت کرے. حدیث اس کو ملے گی کوئی نہیں. لیکن ائمہ کرام نے، فقہاء کرام نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے قرآن و حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ان سب مسائل کا جواب اپنی کتابوں میں دیا ہے، اور ہزاروں کے حساب سے دیا ہے. قیامت تک کئی مسائل ایسے لکھے ہوئے ہیں جو ابھی تک لوگوں کو پیش ہی نہیں آئے، لیکن کتابوں میں مذکور ہے. اگر ایسا ہو تو اس کا حکم یہ ہے. ہزاروں مسائل لکھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اردو ترجمے والی چند حدیثیں نہیں پڑھ لی، انہوں نے لاکھوں حدیثیں پڑھ کر، انہوں نے صحابہ کے سارے اقوال پڑھ کر، انہوں نے قرآن کے بارے میں سب اقوال پڑھ کر ان کی روشنی میں ایک مسئلہ بیان کرنا ہے. اور ہم نے جو حدیث مل گئی، نہیں ملی تو اسے انکار کر دینے، نہیں ایتے ہے ہی نہیں، ایتے حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ بڑے بڑے اکابرین، جو بڑے بڑے امام تھے، وہ کبھی بھی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے؟ میرے علم میں نہیں ہے. احتیاط کرتے تھے. سواڈے آتے ہر بندہ بے باک، جو منہ میں آئے، جو بات سمجھ نہیں آتی، نہیں جنیا کوئی نہیں ہے، اے مسئلہ ایویں نکلیا ہے. حالانکہ اس کے اوپر حدیثیں موجود ہوتی، اس کے اوپر بڑے بڑے صحابہ کے اقوال موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم انکار کر رہے ہوتے صرف اپنی جہالت میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو خود ہی قرآن کھولو، خود ہی اپنا مسئلہ حل کر لو. یہ تو نہیں فرمایا. اللہ نے کیا کہا؟ اہل علم سے پوچھو.
یہ قرآن نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ لازم کر دیا کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے پاس سے تکا نہیں مارنا، اپنے پاس سے وہ سمجھنا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے سے بڑوں سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ اسی لیے 1400 صدیاں گزر گئیں، آج بھی بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو وہ فتویٰ دینے سے پہلے اپنے اکابرین کی کتابوں کو دیکھتا ہے کہ لو جی اس مسئلے کے بارے میں بڑے فقہاء کرام نے کیا فرمایا، اپنے پاس سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو یہ تصوف کے اندر شخصیات کو بہت پروموٹ کیا جائے، شخصیت پرستی بہت ہے جی، فلاں بابا فلاں بابا فلاں صحابی فلاں بابا، بس ٹھیک ہے ڈائریکٹ اللہ کو مانو، یہ شخصیات کا کیا تعلق ہے؟ تو بیسیکلی شخصیت پرستی کوئی بھی نہیں مسلمان کرتا۔ ہر مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، الحمدللہ۔ کوئی بھی سنیوں میں آج تک ایسا فرقہ نہیں ہوا جو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھتا ہو، سرکار کو خدا سمجھتا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں کہ قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، ان کو مانو۔ اگر تو قرآن اس بارے میں ہمیں نہ بتاتا ہو تو پھر ہم بھی یہ کہیں کہ ہاں جی اللہ نے قرآن میں حدیثوں میں کسی جگہ نہیں آیا، اس لیے بس شخصیات کو چھوڑو، چاہے نیک ہیں چاہے جتنے مرضی بڑے صوفی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کی بنیادوں میں سے آتی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تم نے انعام کیا ہے۔ کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں کن کے رستوں پر چلا؟ نیکوں کے رستے پر چلا، دعا مانگتے ہیں نا۔ اور جب دعا مانگتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نیکوں کا رستہ تھا کیا۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ گھر سے نکلے اور کہے مولا سیدھے راہ پائیں سیدھے راہ پائیں، اور کچھ نہ کچھ تو بنیاد بنائے گا نا کہ پہلا قدم کتنے رکھنا ہے اور ٹرنا کیویں میں، کیڑے رستے ٹرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ تو ڈیسائیڈ کرے گا نا۔ اسی طرح جب بندہ دعا مانگتا ہے مولا نیکوں کے رستے پر چلائیں، تو وہ نیکوں کی تعلیمات پتہ ہوں گی تو ان کے رستے پر چلے گا نا بندہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں بڑی پیاری ایک آیت ہے اور یاد رکھنے والی آیت ہے، بزرگان دین کا نام لینا، ان کے ساتھ نسبت کرنے کے اوپر سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 133، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم اس وقت موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ، کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا نعبد الہک، نعبد الہک، کہ آپ کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب نبی ہیں، اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ نعبد الہ ہی نہیں کہا، الہنا نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کراں گا، یا الہی یا الہنا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، یہ نہیں بولا، بلکہ کیا کہا؟ نعبد الہ کا، آپ کے رب کی عبادت کرے۔ حالانکہ اتنا بھی کہہ دیتے کہ والد صاحب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، بات ٹھیک تھی، پھر یہ دلیل بنتی کہ لو جی کسی بزرگ کا ساتھ واسطہ نہ پاؤ۔ لیکن حضرت یعقوب کی اولاد بھی ان کے اندر نبی پیدا ہوئے، حضرت یعقوب بہت بڑے نبی تھے، تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اتنی بھی آیت نہیں، آگے سنیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم
واسماعیل واسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون. آپ کے خدا کی عبادت، حضرت ابراہیم کے خدا کی عبادت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا کی عبادت، حضرت اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے. اب کرنی خدا کی عبادت ہے، لیکن بزرگوں کا ساتھ تذکرہ بھی کیا. کرنی خدا کی عبادت ہے، لیکن کیا کہا؟ ساتھ بزرگوں کا بھی تذکرہ کیا. اور حدیث پاک بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرہم، کہ برکت جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے. برکت کس کے ساتھ ہے؟ اور بزرگوں کے ساتھ ہیں. اس رستے پر چلو جس رستے پر تمہارے بزرگ چلے، تمہارے آباء و اجداد جو نیک لوگ تھے ان رستے پر چلو، ان صوفیاء کے نقش قدم پر چلو، ان اولیاء کے علماء کے نقش قدم پر چلو کہ جو نیک تھے. ان کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. اپنے والدین کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. کیوں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کئی لوگوں کو جو کہتے ہیں نا، اور جی سانو کی پتہ چلے کیڑا فرقہ ٹھیک ہے، تو اس کو یہی کہیں کہ جس فرقے میں حضور غوث پاک تھے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. جس فرقے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اور جس کے اندر سارے ہندوستان پاکستان کے ولی رہے اور فقہ حنفی کو فالو کرتے رہے، اس فقہ کے اندر آ جاؤ، اس اہل سنت کے اندر آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ برکت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بڑوں کے ساتھ ہے. ساری دنیا اللہ یا رسول اللہ. اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صوفی تو نچتے ٹپتے رہتے ہیں، یہ تو غیر شرعی کام کرتے ہیں صوفی لوگ. اور جاہل جو صوفی ہوتے ہیں ان کا سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا. سنیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 69 کے اندر لکھتے ہیں کہ جب زمانہ کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی گانے سنتے ہیں اور ناچتے ہیں اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر حرص کرتے ہوئے ان سے پیسے بٹورتے ہیں، جس طرح ساڈے یہاں مولوی بڑے بڑے وزراء کے پاس جا کر چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیلی پیر ناچ گانا ٹمال تمول پان. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا اور جب دنیا دار ان جیلی صوفیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ نفرت کرتے ہیں. کس سے؟ تصوف سے. اور تمام صوفیوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، وہ بابے بوبے کی کاروبار ہاں جی کر دیں. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے 1000 سال پہلے اس کا جواب دیا کہ جیلی صوفیوں کو دیکھ کر اصلی صوفیوں کو بھی برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی یہو جہی ہوں گے. اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ جو صحیح صوفی تھے وہ اس طرح کی لغویات سے پاک اور صاف تھے، اور یہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے. پھر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے جو منکر لوگ تھے تصوف کے اوپر اعتراض کرنے والے، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ دین میں سستی اور غفلت کا ہے. حضور داتا سرکار اپنے دور کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دور بھی کیا ہے؟ دین میں سستی ہے. اور لوگوں کی جہالت ہے کہ لوگ جعلی صوفیوں کو دیکھ کر اصل صوفیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ان کی جہالت ہے. حالانکہ داتا سرکار فرماتے ہیں جو اصل صوفی ہوتے تھے وہ اس طرح کی حرکتوں سے دور ہوتے تھے. تو یہ اعتراض کرنا جعلی پیروں کو لے کر یہ بھی غلط ہے. اسی طرح یہ بھی اعتراض ہوتا ہے جی یہ صوفی تو کہتے ہیں دولت نہیں چاہیے تھی، دولت تو دور ہوتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے صوفی جو تھے وہ بڑے پیسے والے تھے، حضور غوث پاک بڑے امیر تھے. تو یہ بھی غلط مسئلہ سمجھنے والا ہے. دولت کے پیچھے بھاگنا صوفیہ اس سے منع کرتے ہیں، دولت کی حرص سے منع کرتے ہیں، دولت کے لیے دین فروشی کو منع کرتے ہیں. لیکن اگر دولت اپنے پاس ہو لیکن اس کے ساتھ لگاؤ نہ ہو، اس کے ساتھ کھیلتا نہ رہے، اس کو صوفیہ کرام برا نہیں کہتے. حضرت عثمان غنی اتنے امیر تھے لیکن دولت جو تھی اس کے پیچھے نہیں لگتے تھے، بلکہ دولت کو کیا کرتے تھے؟ دین میں قربان کرتے تھے. صوفیہ کرام جو دنیا اور دولت کی مذمت کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ اس دنیا اور اس دولت کے لیے اپنے رب کو نہ بھولو، اس کے لیے دین فروشی نہ کرو، اس کے لیے نمازوں کو نہ چھوڑو، اس کی ہوس نہ کرو. لیکن
بڑے بڑے صوفی ایسے ہیں جو خود صاحب حیثیت تھے، لیکن وہ اس دولت کی ہوس میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ اس دولت کو اللہ کے احکامات میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صدقہ کرتے تھے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ وہ فلاں صوفی اتنا پیسہ کماندا سی، وہ فلاں صوفی اتنا امیر تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے کہ وہ فلاں صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہو لیکن لوگوں سے پیسے بٹورتا ہو، ہیلے بہانے سے لوگوں کے خبص کرتا ہو، لوگوں کے پیسوں کی طرف نظریں رکھتا ہو، اس کی طرف دل لگاتا ہو، یہ صوفیت میں منع ہے۔ یہ منع نہیں کہ کسی کے پاس پیسے ہوں تو ہم یہ کہ تو کبھی صوفی نہیں بن سکتا، تیری جیب وچ پیسے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تصوف کے اوپر چند اعتراضات تھے، آج الحمدللہ میں نے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے، اور بھی کئی اعتراضات ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ قرآن و حدیث ہی کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں شعبے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر ایک شعبہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے، جو بندے کے دل سے دنیا کی محبت اور بغض کینہ نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کرتا ہے، اس کا نام تصوف ہے، اور یہی صوفیہ کرام کا کام تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، آپ اس کے بعد سنتے پڑھ لیجیے۔